بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز مکرم محترم سامعین حاضرین اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، سنی جمعیت عوام یو کے زیر اہتمام 21ویں سالانہ حق چار یار کانفرنس کی جملہ شرکاء کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل محبت اور نسبت و تعلق والے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. معزز حضرات، بیانات، کلام، مناقب، محامد، محاسن، جذبات، محبت، عقیدت، سب رنگ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اور پروگرام جتنا بڑا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ہے، آئرلینڈ سے خاص طور پر حضرت قبلہ شیخ طریقت صاحبزادہ جواد حیدر شاہ صاحب تشریف لائے، مصر سے قاری نادی صاحب تشریف لائے، اور انڈو پاک سے مہمان کثرت سے تشریف فرمائیں. پروگرام ہمیشہ بہت دیر سے ہوتا تھا، آپ حضرات کو، دوستوں کو دقت ہوتی تھی. میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ ہم 10 بجے سے آگے پروگرام نہیں لے جائیں گے، کیونکہ اگلا دن کام کا ہوتا ہے. تو ہمارے یو کے صدر جو تنظیم کے ہیں محترم معین صاحب، انہوں نے، اور چودھری نعیم صاحب، شاہد صاحب، بابر صاحب، یہ
انتظامات میں مصروف رہے، فیصل ایاز صاحب، تو ان سب نے یہ کہا، میں نے بھی اس کے ساتھ پوری طور پر تائید کی کہ پروگرام انشاءاللہ سالانہ بھی ہوتا ہے، اور اس عنوان سے اور بھی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جیسا کہ اعلان آپ نے سنا لیسٹر میں بھی 29 تاریخ کو اور 30 کو کوونٹری میں المدینہ جو ہمارے علامہ نبیل افضل صاحب کا ادارہ ہے، اور لیسٹر میں سید سلطان شاہ صاحب مشہدی ان کا ادارہ. تحریک عظمت آل و اصحاب رسول یو کے مرکزی صدر علامہ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب گیلانی اور ناظم اعلیٰ ہمارے حضرت علامہ نبیل افضل صاحب اور پورے وفد تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کا یہاں موجود ہے. اپنے جتنے بھی دوست ہیں، بریڈ فورڈ سے، نیو کاسل سے، ایکمنڈ وائک سے، اولڈم سے، برمنگم سے، اور وفود آئے ہیں ایکرنگٹن سے اور مانچسٹر سے، ان سب کے لیے بہت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور دیگر جن مقامات سے یو کے سے موسم بھی کچھ ٹھنڈا ہے، اور جیسے حالات ہیں آپ جانتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کی برکت سے یہ پاک ذکر ہے اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تکالیف دور فرمائے گا انشاءاللہ. اسی عقیدے سے ہم یہ کرتے ہیں. اور کئی خوشخبریاں، بشارتیں اس کانفرنس کے ساتھ ہوتی ہیں شواہد کے ساتھ، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں وہ عرض کرتا آپ کے سامنے. تقریر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک تقریر بڑی جامع، لیکن پورا جو پیغام ہے علامہ علی اکبر سجاد صاحب نے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چند نام نہاد جو اپنے آپ کے علم کا دعویٰ رکھنے والے کہ شاید یہ ان کے شاگردوں میں ایسے ہیں. یہ علامہ علی اکبر سجاد جو آپ کے سامنے واز کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے جس جامعیت کے ساتھ، یہ بھی جامعہ بھکی شریف میں پڑھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایسے نہیں، الحمدللہ حق پرست علماء موجود ہیں. جامعہ بھکی شریف میں علماء میں بھی حق پرست علماء موجود ہیں. اور یقیناً ہے یہاں جتنی شخصیات ہیں، میں اگر صرف نام لوں ان کا تو بھی وقت وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا سو گئے ہیں. تو تقریر کا خاص ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ ضرور پیغام دوں، لیکن کچھ بچوں نے اور کارکنوں نے بہت دور سے مجھے کہا کہ آپ تقریر بالکل نہیں کرتے، تو میں بس ان کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا ہوں. آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، میں اگر 5-7 منٹ بات کرتا ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میں بنیادی پیغام اس کانفرنس کا آپ کی خدمت پیش کروں کہ جو لوگ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، جیسے رسالت پر ایمان ہے ایسے ہی یہ ایمان ہے کہ رسول پاک کی رسالت کامیاب رسالت ہے. آپ نے توجہ نہیں کی، ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن توجہ تو میں کراتا ہوں، اس کے بغیر بات کرتا نہیں میں.
یعنی اگر آپ ڈھیلے بولے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی توجہ نہیں، ورنہ ہر بندہ جو محمد الرسول اللہ کلمہ رسالت کی تصدیق کرتا ہے نا، اور آپ دلیل ہیں کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ، تو جس کا اس کلمہ توحید و رسالت پر ایمان ہے وہ یہ ایمان بھی رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی رسالت کامیاب رسالت ہے۔ پھر سے کہیے سبحان اللہ، نہیں پر چھنڈ کے ایک بار یہ خود دب کے سبحان اللہ۔ رسالت کامیاب ہے حضور کی، اس پر اللہ کی گواہی موجود ہے، اور اللہ نے گواہی تب دی، اللہ اکبر، جب فرمایا کہ پہلے اپنی امت سے پوچھو، تو حضور نے باقاعدہ پوچھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کامیاب ہے تو آپ کہتے ہیں کامیاب ہے، آپ کہیں گے یہ طریقہ کیا ہے؟ آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن امت سے پوچھا تھا کہ جو کام میں کرنے آیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پوچھنا پڑتا ہے نا، پوچھا ہوا؟ بھائی رسالت آپ تک پہنچ گئی، دعوت توحید پہنچ گئی، تو امت نے، غلاموں نے، اللہ کے بندوں نے کہا کہ صرف پہنچی نہیں، آپ نے تو حق ادا کر دی۔ آپ نے پوچھا، آپ نے حق ادا کر دی، امانت پہنچا دی، رسالت کا ابلاغ کر دیا پوری طور پر۔ اچھا، جب امت نے یہ کہا تو اس بات کی گواہی رب کے قرآن نے دے دی کہ آپ کو تو بھیجا ہی اس لیے تھا، آپ کو اپنے وجود کی دلیل بنا کے بھیجا ہے، آپ صرف رسول نہیں، وہ رسول ہیں کہ جن سے میں نے اپنی ذات کی پہچان کروائی ہے۔ ایک گھنٹے کی تقریر میں اس ایک لفظ میں، ایک جملے میں لا رہا ہوں، میرے اکابر کی تقریر، میرا کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہو گیا کام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن تک حضور نے جن لوگوں تک دین پہنچایا بقول کسے، جو بدبخت ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، میں اس حوالے سے پوچھتا ہوں کہ اگر 1,24,000 صحابہ میں اکثریت ایمان میں کامل یا اخلاص میں کامل نہیں، تو پھر کامیاب رسالت کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کو یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی و مولا علی کی بات نہیں، وہ تو رہبر ہیں ان سارے صحابہ کے، صرف ہم ان کی شان بیان کریں اور باقی کے بارے میں شک میں شکار ہو جائیں تو غلط ہے۔ کیوں کہ حضور نے صرف 4 کو ہی روشن نہیں کیا، اور خاندان میں صرف 5 کو ہی روشن نہیں کیا، حضور ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آج 15ویں صدی ہجری میں 10 بجے رات بریڈ فورڈ یارک شائر میں اس ٹھنڈی رات میں بیٹھے ہوئے مومن اگر خوش دلی سے توحید اور رسالت کے 4 یار کے اور حیدری کے نعرے بلند کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ، یہ روشنی جو تمہارے دلوں میں ہے یہ بھی محمد الرسول اللہ کی
کوئی تو مجھے بتائے. ہر بات پر لوگ جھگڑے کرتے ہیں، سمجھتے نہیں بات کو، کرتے رہیں، ان کا کام ہے. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو تو یہ جھگڑا ہو گیا کہ کتنے بندے پاک ہیں. ایک جماعت کہتی ہے صرف خاندان میں 5 ہستیاں پاک ہیں. ہمارے کچھ لوگ اس پر ہو گئے کہ صرف 4 پاک ہیں. نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں میرا نام ہے، میرے رب کا نام ہے، المؤمن لا ینجسو، ہر مومن جو قیامت تک آئے گا جس کے سینے میں اللہ کی توحید اور محمد کے رسالت کی تصدیق موجود ہے، وہ کبھی پلیت نہیں ہو سکتا. بخاری شریف سے یہ حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے. المؤمن لا ینجسو، مومن پلیت نہیں ہوتا. اور ایک پلیتی عارض ہوتی ہے، یہ تقریر میں نے 1000 مرتبہ کی ہے. ایک پلیتی ہوتی ہے جو عارضی ہے، آ جاتی ہے. برسٹل سے بھی علامہ عرفان صاحب دوری کی بات کر رہے ہیں تو دوری کوئی نہیں ہوتی، دل قریب ہوں ہر جگہ سے آ جاتے، دوست آتے ہیں. ان کا بھی پیغام ہم سنتے ہیں، لیکن ہم پابندی کر رہے ہیں کہ آپ کو صبح نہیں بھیجنا انشاءاللہ. اور خدا کے بندو، جو خدا کا رسول اپنی مومن امتی کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ پلیت نہیں ہوتا، اور جو پلیت ہوتا ہے نا وہ 1 بالٹی 2 بالٹی پانی سے پاک ہوتا بھی نہیں، وہ سمندر سے پاک نہیں ہوتا. آپ نے علامہ سجاد صاحب سے سنا ہے نا، کسی بزرگ نے تقریر میں کہا تھا کہ کتا سمندر میں جائے گا تو کیا بنے گا، شاید سید صاحب فرما رہے تھے. تو سید صاحب، کافر چاہے سمندر میں جائے پاک نہیں، اور مومن حالت جنابت میں بھی ہو تو اصل میں پلیت نہیں. لوگوں کو کیا کیا سمجھائیں، ٹائم ہوتا نہیں ہمارے پاس. آپ کو اور میں حدث میں، حدث اصغر ہو یا اکبر، عارضی پلیتی ہوتی ہے. پانی بہا لو، 3 دفعہ بہا لو تو انبیاء کا طریقہ ہے، پاک ہو گئے. اب کیا کیا شانیں بیان کروں. لوگوں کو نبی اور علی میں بڑا فرق نظر آتا ہے، نام نہیں لینے دیتے. میں نے کہا ظالموں، اور اتنا تو بیان کرنے دیا کرو کہ ہمیں جنابت اور کوئی حدث لاحق ہو، عارض ہو تو پانی کا اہتمام. اور وہ کون ہے نبی کے ساتھ جسے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں بھی مسجد میں داخل ہو. کہتے جی کوئی ایک شان بھی ایسی نہیں آپ کر سکتے. فتاوی رضویہ نہیں پڑھا، مطلع القمرین بھی نہیں پڑھی، وہ تو رکھے ہو گیا ہر ایک نے سرانے. تو جو رکھی ہے نا تو اسی کے اٹھا کے پڑھ لو. اللہ فرماتے 18 خصوصیات علی کی وہ ذکر کی گئی ہے جو نہ پہلے صحابہ میں نہ پچھلے صحابہ میں پائی جاتی ہے. اور یہ لکھ کے اعلی حضرت نے اعلی حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی. اعلی حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، وہ بھی سن لو. اعلی حضرت فرماتے 18 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 18 ہی ہیں. یہ مطلع القمرین میں لکھا ہے.
فرمایا 18 کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 18 ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں حضور نے نہیں فرمایا کہ رب نے مجھے 5 خصوصیات وہ دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو رسول کو بھی نہیں دی، اور 6 خصوصیات وہ دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. بخاری شریف میں حدیث ہے، سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث پر بھی میں بول چکا ہوں، ریکارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا 6 ہی خصوصیات یا 5 ہی خصوصیات ہیں حضور کی؟ یہ ایک وقت میں سرکار نے ذکر کی. یہی حال ہے علی کی شان کا، اور صرف 18 نہیں 1800 بھی ہو سکتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، مطلع القمرین میں لکھ رہے ہیں. اچھا، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے کسی کو بگڑنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بالاطلاق جس کو رسول اللہ نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا وہ افضل ہے بالاطلاق، اور باقی خصوصیات کمالات اس میں کمی کسی میں بھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گندا ذہن رکھتا ہے کہ جو افضلیت صدیق کا مسئلہ بھی مولا علی کی شان کم کرنے کے لیے بیان کرتا ہو. کیوں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری خصوصیات کو بھی اور افضلیت کو بھی رسول اعظام یا انبیاء پر اس نیت سے بیان کرتا ہو کہ نبیوں کی شان گھٹائے، اس کو منع ہے وہ میری افضلیت بھی رسولوں پر بیان نہ کرے. اسی طرح سمجھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ افضلیت کا مسئلہ آپ کے یاروں کی شانیں گھٹانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے رتبے اعلیٰ سے اعلیٰ بتانے کے لیے ہے. اس پر دھیان کرو. لوگوں نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑا عجیب حالات ہو گئے ہیں. علم سے، تدبر سے، تفقہ سے، سمجھ سے بندہ روایات میں، احادیث میں، مسائل میں تطبیق کی کوشش کرتا ہے اور تعویل کی کوشش کرتا ہے جہاں کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے. اب دیکھیے یہی حدیث پاک فتق والی، اس پر ایک آدمی کا نتیجہ فکر یہ ہے کہ سیدہ پاک کے لیے لفظ بول دیا، اور ایک پوری جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے انہوں نے بڑے سے بڑے لفظ بول دیے. اس مسئلے میں ہمارے احادیث مبارکہ میں محدثین اس مسئلہ میں بھی تطبیق کرتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک جو بات آپ نے فرمائی وہ صرف آپ نے تو نہیں فرمائی، تو حضرت سیدہ عائشہ پاک نے بھی فرمائی، حضرت سیدہ حفصہ نے بھی فرمائی، امہات المومنین میں سے حضرت عباس نے بھی فرمائی، چچا جان نے. حضرت عثمان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی سوال کریں. تو سوال کرنا اگر ایسی بات تھی تو یہ آپ کی جسارت اور بدبختی صرف سیدہ پاک کے لیے کیوں متوجہ ہوئی آپ کی طرف، جب یہ سوال موجود تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ سوال کا بھی مسئلہ نہیں، بات بغض کی ہے، بات حسد کی ہے. ورنہ اسی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود تھی کہ سوال کرنے والے تو اور بھی ہیں. تو ایسا لفظ بولا، اور جب بولا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے سنا. ہم لوگ اگر بات نہ کرتے، کئی لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ نے ہی کی بات کی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بات نہ ہوتی تو جواب میں دوسرے فرقے نے کیا کیا تھا؟ تکفیر کی، توہین کی. اور کبھی سوچا آپ نے
اس کا سبب کیا کون بنا؟ وہی خبیث جس نے اہل سنت و جماعت کے مسلک کے خلاف سیدہ پاک کے لیے خطا کا لفظ بولا. جب بولا تو دوسری طرف سے توہین، تنقیص، تکفیر سب کچھ کہا گیا. اب اندازہ فرمائیے کہ اہل سنت و جماعت کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا. مجھے محبان اہل بیت، اہل سنت و جماعت، سادات کرام اور ان کے ماننے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں مجھے یہ کہا کہ سید صاحب کیا اہل سنت کے مذہب میں یہ گنجائش ہے؟ سیدہ پاک کے لیے ایسا بولا جا سکتا ہے؟ اگر ہے تو ہمارے چھٹی دے دیں. ہم ایسے طریقہ پر یا ایسے مذہب پر، بخدا میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں. میں نے ان کو کہا اہل سنت و جماعت کے طریقہ میں یہ جواب آج تک، دیکھو بات ہے صحابہ کی علیہم الرضوان کے دور کی، قریب بالکل سرکار کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کی. اگر اس میں معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق خود یہ لفظ بولتے. میں چیلنج سے کہتا ہوں ابو بکر صدیق نے اس مسئلے پر یہ بولا ہو کہ انہوں نے مانگ کر معاذ اللہ ایسا کیا، سامنے لاؤ. عمر فاروق نے کہا ہو، عثمان غنی نے فرمایا ہو، مولا علی نے فرمایا ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرین. اب گناؤں دا تو ٹائم لگ جائے گا. اس وقت سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی نے یہ بولا ہو تو میں کہتا ہوں اتنے صحابہ اجلہ کی موجودگی میں جو بات نہیں کہی گئی، 15 صدی بعد یہ کس کی انگیخت ہے جس پر یہ بات اٹھائی گئی؟ 14 صدیوں میں 15ویں صدی 42 سال اس کے گزر چکے، آج تک یہ بات کسی نے نہیں کی. تو میں اور تبصرہ نہیں کرتا، صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جن کے درمیان بات ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے حدیث پاک پیش کی کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کا یہ حکم سنا ہے کہ ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم دنیا کے مال کے وارث نہیں بناتے، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. حدیث سنا دی. حدیث سن کے سیدہ پاک نے، یہ حدیث میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے، کلام ہی نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں کہا، کلام نہیں فرمایا. اس پر جتنے الفاظ ہیں نا وہ روایت میں حضرت سیدہ کے نہیں ہیں، اور راویوں کے لفظ ہیں، غادبت کے بھی اور دیگر الفاظ جو ہیں وہ بھی روات کے. محدثین اس پر بحث کر رہے ہیں. ابن شہاب زہری سے اگر 5 بندوں نے سنا تو 4 نے روایت نہیں کیا اس کو. اصولی بات یہ تو ادراج ہے راوی کا. سیدہ پاک نے سنا تو چپ کر گئی، کلام نہیں فرمایا. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا خاندان نبوت سے ذرا تعلق چیک کریں، صرف چپ کر گئی. حضرت اسماء بنت امیس، ان کا تعارف کروانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہوگی اگر امت اس شخصیت کو بھی نہ پہچانے کہ یہ کون ہے. بس اور کچھ نہیں کہتا. ان کے لیے صرف سیدہ نے یہ فرمایا. علی جب میری تیاری شروع ہو آخری وقت فرمایا اسماء کے بنا میرے پاس کوئی نہ آئے. بس اس سے قیمت دیکھو اس ہستی کی کیا ہے. دوستو
حضرت اسماء بنت امیس جب کی یہ بات ہو رہی ہے، ان دنوں حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں ہے. حضرت اسماء سیدہ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایسی حاضر ہیں کہ ان کے بغیر کسی کو سیدہ پاک کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی. اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، ان کی عظمت و شان کو سلام ہے میرا. عرض کی حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے لیے راحت اور چین نہیں ہے. حضرت مولا کائنات سے عرض کی کہ کوئی ایسا راستہ ہو سیدہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوں، ان کا پیغام لائے کہ وہ آنا چاہتے ہیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا آئیں. سیدہ پاک کی خدمت میں عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق آنا چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ میں حدیث کے لفظ عرض کر رہا ہوں، روایت اثر کہہ لیں. سیدہ پاک فرماتی ہیں آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے پسند ہے کہ وہ آئیں، بات کریں. کچھ وقت لگا یہ پوچھنے میں. حضرت ابو بکر صدیق دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اور معتبر روایات میں یہ لفظ آپ کے موجود ہیں، میں کھڑا ہوں اور یہاں سے نہیں جاؤں گا تب تک سیدہ جب آپ یہ یار سے ارشاد نہیں فرمائیں گی کہ میں صدیق سے راضی ہوں، تب تک میں نہیں جاؤں. میں پوچھتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ اگر کبھی یہ خیال بھی فرماتے کہ ان کا سوال کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا والا سوف یردا، اور وہ فرمائیں کہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہوں. تو سمجھو خدا کے بندو، میں روح ابو بکر صدیق سے بریڈ فورڈ کی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے اس ماحول میں سنہری جالیوں میں آقا کے ساتھ آرام کرتے ہوئے روح ابو بکر صدیق سے یہ پوچھتا ہوں کہ پیارے یہ بھی تو واضح ہو کہ جو آپ کو ہر الزام سے بری رکھنے کے لیے سیدہ پاک سے خطا وغیرہ سے بری رکھنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ اہل سنت ہوتا ہے جو ان کو خطا کے کہہ کے آپ پر الزام اور گالیاں نکلوائے. بہت سنی ہوتا ہے. اگر سنی قوم کو اس کا بھی احساس نہیں تو میرا استغاثہ ہے روح ابو بکر صدیق سے بھی اور روح سیدہ فاطمہ سے بھی کہ پاکو ہمیں بتاؤ کہ جو اپنی بدعقلی سے اور بددیانتی سے دونوں پاکوں کو گالیاں نکالنے کا موجب بنے وہ بدبخت اہل سنت سے خارج ہے، یا دونوں کا ادب بتائے وہ سنی ہوتا ہے، یا جو بے ادبی کرائے وہ سنی ہوتا ہے. اس لیے دوستو آج خرد کا نام جنون کا نام خرد، دعوے کچھ اور دلیلیں کچھ. سوشل میڈیا پر لاتے ہیں تو کہتے جی خطا اتحادی کی فلانی دلیل ہے. میں نے کہا خطا اتحادی کا سوال کس نے کیا آپ سے؟ آپ تو خطا 3 دفعہ اور پھر خطا کی تعبیر بھی غلطی سے کی اور پھر مال حرام کی طلبگار کہہ دیا.
تو دعوے کے وقت آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور دلیل کے وقت آپ کنویں میں چلے جاتے ہیں۔ مرد میدان ایسے نہیں ہوتے، اور جو پاکوں کا گستاخ ہو وہ مرد میدان ہوتے ہی کب ہے؟ اس لیے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو فرض نبھایا، ہم اہل سنت و جماعت دونوں ہستیوں کا ادب کرتے ہیں، اور یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے، اولیاء کاملین نے لکھی ہے۔ اس وقت مرزا مظہر ہے، مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کی مقامات مظہری سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے اولیاء کے پیر ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ بات ہونا کئی مسائل کو واضح کر گیا، لیکن اہل سنت کا طریق یہ ہے کہ دونوں کو حق سمجھتے ہیں اور دونوں ہستیوں کا ادب کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا طریق۔ یہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے بھی پیر ہیں، قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری والوں کے بھی پیر ہیں، حضرت دائم الحضوری قصوری کے بھی یہ پیر ہیں، اور سینکڑوں اولیاء کرام کے پیر ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کو بھی بتائی ہم نے، کوئی چھپا کے نہیں رکھی، لیکن بدبختیاں، اور اب کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کو عرفان شاہ اہل سنت و جماعت کو تفریق میں ڈال رہا ہے۔ عرفان شاہ جس دن اہل سنت تفریق میں ڈالے، یا اللہ اس دن اس کو ایک سانس بھی زندہ نہ رہنے دیں۔ ساری زندگی گزر گئی بوٹیاں اہل سنت کی لگاتے ہوئے اور بغیر کسی شرط کے لگاتے ہوئے۔ اہل سنت و جماعت کی تفریق نہیں، تفریق کے لیے تو ایک طرف ہو جانا۔ دونوں ہستیوں کا ادب کرنے والا تفریق نہیں بتا رہا، تفریق وہ بتا رہے ہیں جو غلطیاں پکڑ رہے ہیں۔ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ تفریق کی طرف کون جا رہا ہے۔ خدا کے بندو، ہم یہ 21 سال تو یہاں گزر گئے، 63 سال میری عمر ہو چکی ہے، اور 63 سال کی عمر میں جہاں بھی گئے اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کا پیغام دیا، اور آج بھی دے رہے ہیں۔ علماء نے جو صورتحال آپ کے سامنے واضح کر دی۔ مزید یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور ایسا ہے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کانفرنس ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، آپ کی یہ محبت ہے۔ میں عقیدت اور محبت، عزت، عشق، محبت سب کو سلام پیش کرتا ہوں، تردید نہیں کرتا۔ ہمارے اہل سنت کے اصول 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ اس سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان 4 اصولوں پر ہم ہر ایک عالم کے علم کو اور اس کی دلیل کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا نا، ہر آدمی قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس مجتہدین سے واقف نہیں ہوتا، تو وہ کیسے پرکھے گا؟ اسی لیے یہ مقدمات جن میں اہل سنت کے کہلانے والوں میں اختلاف ہو جائے، ان میں فتنہ والا وہ ہے جو خاص بات کو عام میڈیا پر اچھالتا ہے، اور ہم نے 22 روز تک انتظار کیا کہ جب آپ پڑھتے رہے ہو مسائل ہمارے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ طے کر کے، تو اب پوچھنے میں کیا حرج ہے؟
اب بھی پوچھو جس میں کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیان کریں گے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینہ، بلکہ اہل سنت کو افتراق سے بچانے کے لیے ساری زندگی لگانی پڑے تو ہمارا اور کام کیا ہے؟ ہم حاضر ہیں اس پر، لیکن فتنہ تھا تو فتنہ کیا، اور یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ میں اس وقت اور کوئی بات آپ سے نہیں کہتا، کتنی ترغیبات ہیں اور کون کون لوگ ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے، یہ آپ کا موضوع ہے۔ اس وقت میں اس پر بات کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ بات ختم کر رہا ہوں کہ دیکھو آج بھی یہ عوام کا مسائل اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان دلائل سے سن سکتے ہیں، تجزیہ یا محاکمہ نہیں کر سکتے۔ اس کا محاکمہ کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ علم ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی بھاگے نہیں بخدا، اور نہ ہی اپنی کوئی ایسی سپرمیسی ہم نے بنائی کہ ہم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہونا چاہیے، نہیں۔ اکابر کا بورڈ آج بھی سب لوگوں کو بٹھائے جو جن مسائل میں جھگڑا کرتے، پہلے بھی ہوئے ہیں مسئلے، اور میں کوئی اکیلا تو نہیں تھا۔ نبوت کے مسئلے پر جب اختلاف ہوا تھا علماء میں، تو میں، مولانا عبدالتواب صدیقی مرحوم، علامہ خادم حسین مرحوم، یہ سب آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ میرے ساتھ گئے تھے مناظرے کے لیے، اور یہ فتویٰ جس ہستی نے لکھا ہے، یہی اس بات نبوت پر بھی یہی ہستی اس وقت مناظر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود تھی، اور جامعہ نعیمیہ ہم لوگ گئے تھے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا الحمدللہ اس پر اہل سنت و جماعت کا موقف ہم نے پیش کیا ہے۔ یہاں بھی ان لوگوں سے میں نے بات کی تھی کہ حضرت معاویہ پر جب سوال آیا تھا تو میں نے کہا کہ بات کرو، کہتے یہ ہمارا کمزور پوائنٹ ہے، ہم بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا جو کمزور پوائنٹ ہے مجھے دے دو، میں اس میں کوشش کروں گا جان ڈالنے کی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ شاید خطا کا لفظ بولا جا سکتا ہو، ابھی بھی کلیئر نہیں ہے یہ لوگ۔ میں نے کہا ہو جائیں گے کلیئر، بس ہمارا امتحان ہے۔ اور 20 سال میں ان کو یہ مسئلہ یاد آیا کہ حضرت معاویہ والا مسئلہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ اب ہر ایک بولنے لگا نا اس پر، تو میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نے زندگی دی تو جب تک سیدہ فاطمہ کی طہارت و عفت پر تم لوگوں کے شرع صدر نہ ہو گیا، عرفان مشہدی آخری سانس تک بھی خدا کی توفیق سے اس پر بولتا رہے گا، اور اہل سنت کو شرع صدر کرائے گا کہ ردائے تطہیر کی جو وارثہ ہے رب نے اسے وساوس سے بھی محفوظ فرما دیا۔ تو خدا کے بندو، اب آخری بات اور بغیر تبصرہ کے، بہت باتیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے اہل بیت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ میرے پاس جن کی کتاب کھلی ہے وہ بھی بڑے بزرگ میر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو صحابہ پر ان کا ایمان نہیں مانتے، اس لیے تردید اس بات کی کرنی کی چاہیے کیونکہ صحابہ کو کے مقامات پر پرابلم ہے، خلافت پر پرابلم ہے، صدق پر پرابلم ہے، حدیث کرتاس پر پرابلم ہے، اہل بیت کو تو زیادہ مانتے ہیں، اس پر کیا پرابلم ہے؟ یہ بزرگ میر ہیں، یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ میں کہتا ہوں کہ اب آپ کدھر سو رہے ہو؟ کوئی کہے کہ آل پر درود پڑے بغیر بھی درود ہی ہوتا ہے، کچھ پرابلم ہے کہ نہیں؟ ایک مفتی یہ بول دے کہ یزید تو کربلا کے واقعہ میں قصوروار ہی نہیں، کچھ اہل بیت کے لیے پرابلم ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مطلب یہ اگر صحابہ کرام کے لیے سنتے پرابلم ہے تو اہل بیت کے لیے کیا پرابلم ہے جی؟ اہل بیت کو تو ضرورت سے زیادہ مانا جا رہا ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے۔ میں کہتا ہوں جی جب یہ کہے گا کوئی، اور کہے گا بھی ماشاءاللہ بڑا معتبر ہے، کیا کہ درود ہی ہوتا ہے؟ میں نے کہا صاحبو درود ہوتا ہے
جب حضور سے پوچھا بخاری مسلم کے حدیث میں کہ درود سکھائیں، تو اگر بغیر آل کے بھی درود ہوتا ہے تو حضور سکھا دیتے نا بغیر آل کے۔ جب پیارے مصطفیٰ نے بغیر آل کے سکھایا نہیں تو پھر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اب بتاؤ، نعت خان کی نعت سنو تو مفتی صاحب کہتے ہیں یہ لوگ متدین نہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جو نعت خان کی خدمت کر رہے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ لفظ ہیں ان کے، متدین۔ میں نے کہا متدین کی بات کرتے ہوئے آپ کے منہ سے یہ لفظ جچتا نہیں، جو حسین پاک کے مقابلے میں یزید کے وکیل ہوں، ان کا تدین بھی دیکھ لیا ہم نے۔ آپ کو دنیا بھر کی اولاد فاطمہ کا فسق و فجور نظر آتا ہے، اور جس کے فاسق و فاجر پر ہونے پر 14 صدیاں امت متفق ہے، اس میں آپ کو خوبیاں نظر آتی ہیں۔ مفتی جی دیکھ لیا آپ کا تدین بھی، یہ ہے تدین، اس کو تدین کا قتل عام کہتے ہیں، اس کو تدین نہیں کہتے۔ تو جن لوگوں کو پرابلم ہی نہیں نظر آتا، صاحب اہل بیت کے تو پرابلم نہیں ہے۔ میں نے کہا پرابلم اس کا مطلب ہے اپنی اپنی ترجیح ہے، لیکن عرفان شاہ ترجیح پر بھی بات نہیں کر رہا۔ کیوں کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ اصحاب رسول پر اعتراض ہو تو میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں تو اس دورے میں 2 مہینے یہ چند دن پہلے آیا ہوں، معین نے مجھے کہا کہ آپ کا آنا لازم ہے، میرے گھر میں شادی ہے، بچے میرا بھتیجا ہے اس کی، تو مجھے آنے کا وقت نہیں تھا، لیکن یہ وہ بچے ہیں 21 سال ہو گئے، ان کی قربانیاں جب میرے سامنے آتی ہیں بخدا مجھے چین نہیں آتا، ایک دفعہ کوئی فون کر دے تو مجھے آنا پڑتا ہے۔ خدا کے بندو، اس سفر میں بھی جنہوں نے اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اصحاب رسول کے خلاف کھلے بندوں بات کی، 4 مقامات پر ان پر ایف آئی آر درج کرانے والی جماعت میری جماعت مرکزی جماعت اہل سنت ہے۔ تو کس کافر نے آپ کو کہا کہ ہم اپنی ذمہ داری اس مورچے پر پوری نہیں کر رہے؟ آج بھی جا کر پوچھ لو کہ ہم اصحاب رسول کی عظمت کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن اصحاب کا پہرا دیں اور جن کی دوہری نسبتیں ہوں، اجرہا مرتین، جو صرف صاحب نہ ہو، ہم صاحب کی عظمت پر قربان، ان کی عزت پر ہماری جانیں نثار، لیکن متصاحب ہوئے، اور جو بدعت الرسول ہو اس کے خلاف کوئی بات کرے۔ اب کہتے ہیں جی یہ اتنی بڑی بے ادبی نہیں ہوتی، تو لفظ میں نے کہا یہی لفظ جس کو نہیں نہ لگتا بے ادبی کا، وہ اپنی ماں کے لیے بولے، اپنی بیٹی کے لیے بولے، اور سر عام بولے کہ خطا کرتی ہے وہ، یہ لفظ بول دے اپنی ماں کے لیے، میں سمجھوں گا کہ پھر وہ صحیح سمجھ رہا ہے کہ اتنا بڑا لفظ نہیں ہے یہ۔ او کملیا، ادب گاہی زیر آسماں ازل اشناز، نفس گم کردم ہی آیت جنید و بے ابا یزیدی جا۔ تمہیں اہل سنت کا طریق سمجھ نہیں آیا، اہل سنت کا طریق ادب کا، احترام کا۔ تم نے نہیں کہا کہ مشاجرات صحابہ پر کلام نہیں کرتے اہل سنت؟ لا نذکر الا بخیر، امام نووی کے حوالے نہیں پڑھے کبھی؟ کون ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ایسی بات چھیڑو بھی نہیں کہ جس سے جا کر آپ کو کوئی فیصلہ دینا پڑے؟ یہ اگر اہل سنت کا اصول ہے تو یہاں تمہیں کس نے دعوت دی تھی؟
کوئی ہستی ان دو ہستیوں کے برابر کی آتی ہے؟ اور تو کس نے تمہیں کہا تھا کہ اس پر فیصل بن جاؤ؟ اللہ کے بندو، یہ طریقہ اہل سنت نہیں ہے۔ طریقہ اہل سنت ادب ہے۔ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، احادیث کی روشنی میں عرض کر دی، سیدہ پاک کا مقام بہت بلند ہے۔ سینکڑوں تقریروں میں نے دن رات اپنی کوشش کی ہوئی کی۔ بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ کسی اور نے شاید کوشش اتنی نہیں کی، یہ ان کا اندازہ ہے۔ میں نے وہ سید دیکھے ہیں، علماء دیکھے ہیں۔ ایک عالم دین سندھ کی دھرتی سے، یہ میرے پاس کتاب ہے یہاں، اراۃ الادب، فاضل بریلوی کی کتاب ہے، سادات کرام کے احترام میں، نسب رسول کے احترام میں۔ یہ پوری کتاب ہم نے چھاپی ہے تحریک عظمت اعلیٰ صاحب پاکستان کی طرف سے۔ ایک عالم دین سندھ کے، سید بھی نہیں ہے لیکن صحیح معنی میں فقیر مخلص بندہ ہے۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں اس کی کوئی سندھی میں ترجمہ کرے۔ 8ویں دن مجھے فون کیا، کہتے وہ کتاب جو آپ نے دی اس کا ترجمہ کر کے یہ 4 کلر سندھی میں چھاپ کے میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت اتنی جلدی 8 دن میں پوری کتاب کا ترجمہ ہو گیا؟ کہا ترجمہ بھی ہو گیا، 4 کلر چھپ بھی گئی۔ میں نے کہا حضرت کہیں تو میں پیسے بھیج دوں؟ کہنے لگا سید تم سے پیسے لوں؟ سیدہ خاتون جنت کے ذکر گئے تو کل میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں خدا کی قسم بابا کے دوش پر اس عالم دین کو ماتلی حیدرآباد کے قریب ان کا آستانہ ہے، 7000 کلومیٹر دور سے اس عالم دین کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں کہ جب علم کے نام کے ساتھ یہ خباثت آ جائے کہ بے ادب ضرور ہونا ہے، ایسے ماحول میں جو ادب اور حیا کرے خانوادہ رسول کا، اس کے لیے دل سے دعا نکلتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حیا کرتے ہم، اور کوئی دین نہیں کرتے کسی پر، یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن و سنت میں ہے، اجماع امت میں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے معاملہ کیا کرتے ہیں؟ وہی عزت کا جو رسول پاک سے کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں ان سے جو محبت کرے میرے لیے، احادیث صحیحہ میں، اور ان سے اذیت کو دور رکھے، کیوں کہ ان کی اذیت میری اذیت ہے۔ صحیح بخاری۔ تو جن کی تکلیف حضور کی تکلیف ہو، جن کی محبت حضور کی محبت ہو، جن کی رضا حضور کی رضا ہو، تو پھر ہم کیسے فرق کریں کہ بیٹی بعد میں فرق ہے؟ او خدا کے بندے، اگر تمہیں کچھ فرق لگتا ہے تو میں تیرا فرق نکالتا ہوں۔ ہر غیرت مند باپ خود کی اہانت برداشت کر لیتا ہے، بیٹی کی نہیں کرتا۔ تو نے کون سا راستہ نکالا کہ رسول پاک سب سے غیور، حدیث رسول ہے، ایک رب ہے میرا غیرت والا، اور دوسرا اس نے اپنے محبوب کو غیرت والا بنایا۔ تو ہر غیور باپ جب اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سننا چاہتا کوئی الزام کی بات، تو اس کائنات کے سب سے غیور سارے رسولوں کے قائد کے بارے میں کیسے سوچ لیا کہ ان کی بات بیٹی کی بات سے جدا ہوگی، اور بیٹی بھی وہ کہ جس کے لیے اللہ اکبر رسول پاک خود کھڑے ہو جائے۔ اب اس پر جرا کرتے رہتے ہیں، وہ صرف محبت میں کھڑے ہوتے تھے، صرف محبت میں، کس وجہ سے؟ میں نے کہا نکالو نکتے اس سے، کیوں نکالتے پھرو؟ یہی تمہارا وقت ہے۔ او خدا کے بندو، سرکار کی صاحبزادیاں بیٹیاں اور بھی ہیں،
اسی بیٹی سے یہ کیوں معاملہ ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ غور کرو۔ اور پھر حضرت سیدہ عائشہ سے بڑی کیا شہادت ہوگی کہ جو کہتی ہیں ان کی سیرت تو حضور کی سیرت ہے، ان کی صورت حضور کی صورت ہے، ان کا چلنا حضور کا چلنا، ان کا بولنا حضور کا بولنا۔ کیا یہ بنائی ہوئی بات ہے؟ کیا یہ رفض کو بات ہے؟ امام ترمذی رفضی ہو گیا جس نے یہ حدیث حضرت عائشہ کی نقل کی، اور حضرت عائشہ فرمائے ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ، فاطمہ سے بڑھ کر زیادہ مشابہ میں نے رسول اللہ کے اور کوئی دیکھا ہی نہیں کہ فاطمہ کلامن ہدین دلن سنتن۔ اور علماء محدثین فرماتے ہیں بیٹے شکل میں تو باپ جیسے یہ بیٹیاں ہوتی رہتی ہیں، سیرت میں یہ انوکھی بات ہے کہ آپ فرماتے صرف صورت فاطمہ کی صورت محمد نہیں، سیرت فاطمہ بھی سیرت محمد ہے۔ اور کہہ کون رہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ؟ تو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، یہ ہم اہل سنت ہیں، اور میری کاوش صرف کوشش اور نیت اہل سنت سے کلنک کا ٹیکا، کلنک کا یہ داغ لگنے نہیں دینا چاہتا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت یہ ریکارڈ پر رہے کہ اس دور میں اہل بیت اطہار کے لیے اگر گنجائش اہل سنت میں نہیں رہتی تو آنے والے دور میں یہ بڑی بری مثال اور روایت بنے گی۔ اور مورخ اس بات کو نوٹ کر چکا کہ ہم نے نہ کوئی صحت دیکھی، نہ کوئی دن دیکھا، نہ رات دیکھی، اور صرف میں نہیں ہوں، پوری جماعت ہے۔ میں سادات پر ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اکیلا میں کیا کر سکتا تھا؟ میں سادات کرام نے اپنی عظمت کا پورا حوالہ دیا ہے اور اب تک دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں منظم ہو رہے ہیں۔ اور ہم ثابت کریں گے یہ بات، اہل سنت و جماعت آل محمد پر درود کو ہی درود کامل سمجھتے ہیں۔ ہم ثابت کریں گے یہ بات، جن کو نہیں لگتا نا کہ یزید قصوروار ہے یا نہیں، ان کے لیے ثابت کریں گے کہ یزید کے حامی اہل سنت و جماعت کے کچھ نہیں لگتے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، لوگوں کو آج لگ رہا ہے۔ صوفی منیر حسین فروخ صاحب، آپ لوگ تو وہ لوگ ہو نا، کیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے یزید کی حمایت کی تھی شہادت کانفرنس میں جوتے سے رگڑائی اسی بریڈ فورڈ میں کی تھی، ان کی یا نہیں کی تھی؟ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ اب بولتا ہے اس موضوع پر؟ میں نے موضوع پہلے بھی چھوڑے نہیں، صرف آپ کے نوٹس میں آئے تو تب بات ہے نا۔ دوستو بات ختم کر، تو باتیں بہت ہیں، ٹائم باقی زیادہ ہو جائے تو آخری بات یہ ہے کہ کرتے کیوں ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں یہ بات، کہ ہماری جماعت کیوں کرتی ہے، علامہ ساجد شامی صاحب کی ہم ان کے لیے ایک آپ، ہم تو کہتے ہیں ماننا کسی چیز کو، آپ کہتے ہیں کیا بولتے ہو لفظ ریکوگنائز کرنا، ان کے لیے اپریشیٹ کرنا یا تسلیم کرنا ایک بات کو، تو حضرت نے محنت کی ہے، ان کے لیے بھی ایک تسلیم کا ایک ایوارڈ رکھا ہے، چودھری نعیم کے لیے بھی رکھا ہے کہ انہوں نے خاص طرح سے یہ کانفرنس انعقاد کی۔ اور ایک ناسمیوں نے بڑا حملہ کیا میرے غوث پاک کے دارالعلوم پر، ان کا خیال تھا کہ یہ بورڈ اتروا دیں گے ہم، میرے غوث پاک کا بورڈ کوئی نہیں اتار سکتا انشاءاللہ، اور پھر ہمارے ہوتے کون اتارے گا؟ صوفی منیر حسین نے وہ بورڈ اور بلندی پہ لگوا دیا، کھڑے ہو جاؤ صوفی صاحب، قادری ملنگ ہے، یہ فقیر ہے، اور بلندی پہ لگوایا۔ ان کی سرکار غوث پاک پر حملہ ناسویوں نے کیا،
نام بدلنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے خلیفہ شاہد حسین یہاں موجود ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ والے پہ بورڈ بھی ایک بدبخت نے اتروایا تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی لگا دی شاہد حسین نے، اور اس بورڈ کو اتنی بلندی پر جا کر لگایا کہ سالانہ 10-12 حافظ قرآن اسی بورڈ کے نیچے پڑھتے ہیں بیٹھ کر۔ میں اس پر اگر بولوں کہ میری جماعت ایک ایک ہیرا، یہ غوث پاک کے وہ فقیر ہیں وفی ظلم اللیالی کاللوالی، جیسے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں میرے مرید ہیروں کی طرح چمکتے ہیں۔ یہ میرے کہاں مرید ہے، یہ میرے غوث پاک کے مرید ہیں۔ اور یہ ثابت کر دیا انہوں نے۔ ابھی غوث پاک کا بورڈ پلیت لوگوں نے اتارنے کی کوشش کی، اس سے اچھا انتظام کوئی 5-6 کمرے کا وہ مدرسہ تھا، الحمدللہ 12 کمرے کا۔ یہ آپ بھی کھڑے، شاہد کدھر ہے؟ شاہد محمود، وہ بچہ سوری صاحب کا داماد۔ سوری صاحب ایک مرتبہ پھر تکلیف کیجیے۔ شاہد محمود، یہ دونوں باپ بیٹے سمجھیے، یہ ان کے صاحبزادی ان کے گھر میں ہے، شاہد محمود وہ، ان دونوں نے، اور بخدا مجھے کہنا بھی نہیں پڑا، فون کے اوپر کہہ دیا، فون کے اوپر، اور اس پر ذمہ داریاں لگتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے میرا مال رکھ لیا، میں بغداد جانے کے قابل ہو گیا۔ اور ڈیوٹی پر سب لوگ موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ جماعت ہے، میں جتنا بھی اس پر شکر کروں خدا کا۔ باقی کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ ہم شاید اس کاموں میں شامل نہ ہوں کہ وہ ہماری وجہ سے ہوتے ہیں، ایسا کبھی سوچا نہیں ہم نے۔ اور جس کے بارے میں اگر سوچنے کی کبھی غلطی ہوئی ہم سے، خدا کی قسم میرے رب نے وہ ساتھ رہنے نہیں دیا۔ کبھی دل میں خیال آیا نا کہ اس کے ہوتے خیر ہے، یہ ہوگا، اگر سوچا بھی نہ، وہ نہیں رہا ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سب کے لیے میری دعا ہے۔ آخری لفظ یہ بولتا ہوں، حضرت حسان ابن ثابت سے رسول پاک نے فرمایا، حسان تم میری نعت لکھتے ہو، منقبت لکھتے ہو، میرے صدیق کے لیے بھی کچھ لکھا؟ میرے صدیق کے لیے بھی کچھ لکھا ہے تم نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یار غار کا ذکر کرنا یا کرانا یا اہتمام کرنا اگر کچھ نہ ہوتا، حضور کے دل میں یہ کیسے آیا کہ آج میں اس کی تعریف سنوں؟ فرمایا حسان میرے لیے تو کرتے ہو، صدیق کے لیے بھی کچھ لکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عن حبیب رضی اللہ عنہ قال شہدت رسول اللہ قال لحسان ابن ثابت قلت فی ابی بکر شیئا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان بن ثابت سے، کیا تو نے ابو بکر کے بارے میں کوئی تعریف والی بات لکھی ہے؟ کہا ہاں جی لکھی ہے۔ فرمایا قل، پڑھ، جہاں تک کہ ہم سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ الصَّعِدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پڑھا کہ
آپ دو میں سے دوسرے تھے بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں ابو بکر اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ السلام ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے، یعنی امت میں سے ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ لم یعدل بہی رجلا، جب یہ پڑھا حضرت حسان نے تو نبی کریم نے فتبسم، خوش ہوئے، مسکرائے اس پر، اور کہا کہ ہاں حسان ابو بکر ہمارا ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا ہے۔ ابو بکر صدیق کی تعریف سننا نبی کریم علیہ السلام کو پسند ہے، تو خاص ان کی بارگاہ میں اور آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن کی تعریف سننا حضور کو پسند ہے، ان کی تعریف کرنا اور سننا ہم سنیوں کو بھی پسند ہے، کیونکہ حضور کو جو پسند ہے ہمیں پسند ہے۔ اور پھر چونکہ ہمارا عنوان ہی چار یار کا ہوتا ہے، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت، ان کا جنگیں کرنا، ختم نبوت کی خدمت کرنا، یہ سب بڑا ٹائم چاہیے، لیکن میں صرف ایک لفظ بولتا ہوں، اور ہر شعبے میں ابو بکر صدیق نے وہی کیا جو حضور کو ان سے توقع تھی۔ یہ خدا کا بھی انتخاب ہے، رسول خدا کا بھی انتخاب ہے، تو آخر انہوں نے وہ نتیجہ دیا نا، نتیجہ دیا، اور ہم مقابلہ نہیں کراتے۔ دن ہے آپ کے دن کے، اور چار یار کے عنوان سے حضرت مولا پاک کے بھی، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ہم باقاعدہ تقسیم کر کے مقررین کو کہتے ہیں کہ سب کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کریں، اور کیا انہوں نے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ مضامین اتنے لمبے ہیں کہ صرف احادیث مبارکہ بیان کریں، آپ یقین کریں، پھر بھی اس کا ہم کسی صورت احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں پھر سب دوستوں کو، آنے والوں کو، اس موسم میں آپ نے اتنا وقت نکالا، بڑا ہم نے تھام کے وقت کو کوشش کی۔ باقی عوام اہل سنت کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہو، ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ایک گھڑی کے لیے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ جب یہ بات علم کی، تحقیق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی ہے، آپ کو صرف اس بات پر قائم رہنا ہے کہ ہمیں نہ اہل بیت کا بھی ادب ہونا ہے، نہ صحابہ کا بھی ادب ہونا ہے۔ باقی کھیل، یہ کام، مقابلہ، یہ جو اس کی شرائط چاہیے نا وہ ہو رہا ہے۔ ایک بھی سوال بن کے آیا نا تو نہیں چھوڑیں گے جس کا جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم ان کی اولاد ہیں جو ممبر سلونی پر، لیکن سوال کوئی کرے، ایسے چبل نہ مارے۔ سوال، ہر بات سوال نہیں ہوتی، لوگ سمجھتے ہیں کہ کر دو تب بھی جواب دو، اس کا جواب نہیں دیں گے۔ مومل بات کا کیا جواب ہے؟ سوال آئے گا، جواب آئیں گے، اور آپ کا کام ہے صرف اس عقیدے پر قائم رہنا کہ بیدوی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، نہ اہل بیت کے لیے نہ صحابہ پاک کے لیے، بس اس پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ باقی ہوش سے آپ دیکھتے رہو، انشاءاللہ العزیز کوئی مرحلہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں اہل سنت کو جو بولنا چاہیے وہ نہ بولیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، مشاورت بھی موجود ہے، صاحب علم لوگ ہیں سارے، آپ نے سنا ہے نا، ایک سے ایک بڑھ کر الحمدللہ علم والا ہے، اور باقی جذبے والے موجود ہیں، ہر ایک اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ نعیم صاحب کی میں نے بات کی نا، جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، بخدا اس سے اچھا کرتے ہیں، اور سارے ساتھی کرتے ہیں۔ یہ میں کس کے بات کروں، نیو کیسل والا اپنا سنٹر ہے، سارے کوئی بات ایسی ہوتی ہے خبر لینے والے پھر بات کرتے ہیں، ہیکمنڈ وارڈ کے ساتھی ہیں، ہر ایک
اور ابھی ساتھیوں کئی موڑ آئیں گے، جب تک جیتے ہیں نا موڑ ہیں. تو صاحبزادہ فیض الحسن رحمۃ اللہ علیہ عالم وار شریف والے فرماتے تھے تقریروں میں بچپن میں سنتا تھا کہ بعض توڑ دے ساتھی کہ بعض موڑ دے ساتھی. اب موڑ والوں کو یاد نہیں کرنا، توڑ والی کی بات ہو، توڑ کے موقع ہوتا ہے مکمل آخر تک. تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو ہمارے حوصلے یہی ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ رحم فرمائے، اور تفصیل سے یہ ساری چیزیں لٹریچر میں بھی آئیں گی، تقاریر بھی. علامہ ساجد صاحب نے یہ ترجمہ اس فتویٰ کا بھی کیا ہے، اور تقاریر بھی انہوں نے میلاد شریف بھی جمع کی ہیں، کئی سینکڑوں صفحوں پر انگلش میں کر دی. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انگلش، ایک مولوی کہتا تھا انگلش پڑھنی نہیں چاہیے پاکستان میں، عجیب عجیب چیزیں وہاں ڈکی ہوئی ہیں نا. تو میں نے کہا پڑھ کے کوئی قرآن کا اگر تفسیر کر دے یا کوئی پیغام دین کا کر دے تو اس کو بھی اس نے حلال کر لیا نا. تو فائدہ ہو گیا نا. تو یہ بھی لکھے انہوں نے، اور ایک دوست نے بالکل تیار کر دیے خطبات تخریج کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ چھپیں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے. ابھی میری گزارش ہے کہ یہ معین صاحب آپ آ جائیں، بتائیں تو سید صاحب اور اپنا صدر صاحب قبلہ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب گیلانی. ہاں، یہ کتاب جو چھپی ہے آپ اندازہ فرمائیں، لوگ یہاں پہ بہت حساب کرتے ہیں نا. ہمارے دوستوں اللہ تعالیٰ ایسے دل دیے ہیں، حساب کیا کرنا. اس پہ جتنا خرچہ آیا نا یہ انگلش رسالہ چھپنے پہ، تو یہ چودھری عامر عطا ہمارا ساتھی، یہ لاہور کا رہنے والا ہے، داتا کی نگری کا، اکیلے نے اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے چھاپ دیے کتاب. اس لیے کوئی اس کا تو ایک نعرہ اس دوست کے لیے بھی، چودھری عامر عطا قادری، ماشاءاللہ. تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک وہی تسلیم والا کہ ہم اس بات کو خراج تحسین بھی پیش کے سید اشتیاق حسین شاہ اور سید حسن محمود شاہ صاحب ضرور آپ تشریف لائیں. آج ان کی تقریر بھی نہیں سنی. یہ ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، اور دادا ان کا پورے پاکستان کے ہمارے لیڈر سید احمد شاہ صاحب گجراتی کے یہ بیٹے ہیں، اور سید محمود شاہ صاحب گجراتی کے پوتے ہیں. ڈیوزبیر اس تشریف لائے ہیں، لیکن آج ہم نے بہت رسے گھت کے رکھے ہیں، تو نہیں دیکھو کتنے جاندہ پہ ٹائم. جی دوسرا نہیں، یہ کتاب کے سلسلے میں پہلے علامہ ساجد صاحب کا کر. علامہ ساجد صاحب، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کی. اب آپ کی کتاب یہ چھپ گئی ہے نا، تو اب آپ کو تو پھر جناب سید صاحب قبلہ آپ نے، سید صاحب آپ نے. جی جی ماشاء اللہ. آگے کون؟ ہاں، صوفی صاحب نے جو حضرت غوث پاک کے نام پاک کا لاج رکھ لی، فقیری کی اور دوستی کی، حضرت سی غلامی کی. تو صوفی صاحب زندہ باد، فقیر قادری زندہ باد. تو ان کے ساتھ ان کے دوست سارے وہ بھی شریک ہیں ماشاءاللہ. فاروق صاحب اور عثمان صاحب، جمیل صاحب، نیو کیسل سینٹر، میں ان کی سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور صوفی صاحب کا یہ ایوارڈ ہے. اور چوتھا نعیم اقبال، آج کی کانفرنس کا خاص جو ہے ان کے لیے ایوارڈ. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عظیمتیں آپ سے کرواتا رہے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کے بزرگوں کو، خاص طور پر ان کی والدہ محترمہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کا میلاد پڑھا ہے، انہوں نے ایسی صالحہ خاتون ہیں، ان کا بیٹا ہے
یہ یوں ہی نعت نہیں سیکھتا، نعت بھی اپنی امی سے سیکھی ہے نعتیں، اور ماہر تعلیم ان کے والد جو ہے ایجوکیشن محکمے کے ڈائریکٹر ہیں لاہور میں. تو اللہ پاک نے اس خاندان کو بھی سرکار سے خاص محبت دی ہے، عطا فرمائیے. اور کوئی معین اور بتائیں، اور بھی یہ ٹھیک ہے جی. ایوارڈ کا ہو گیا. اب آپ حضرات کے لیے سب لنگر حق چار یار کا انتظام ہے، تو آپ سب حضرات جو ہے ابھی چند اشعار سلام کے پیش کرتے ہیں دوست، اور اس کے بعد ہاں بھئی جناح ریسٹورنٹ جہاں پہ ہم ہیں مارکی، یہ اس کے جو اونر ہیں محترم سلیم صاحب، میں ان کے نام میرے جو ہے نا زیادہ سامنے لکھا تھا، لیکن نعیم صاحب نے توجہ دلائی ہے، تو ان کے لیے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت تعاون کیا، اور جس خندہ پیشانی سے ہمیشہ انہوں نے پہلے کنونشن بھی یہیں کیا تھا، اور اب یہ کانفرنس بھی تاریخی 21ویں سالانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکتیں دے، سب کو سننے والے، انتظام کرنے والے، ہمارے جتنے دوست احباب ہیں اور جتنے بھی بزرگ مہمان تشریف لائے ہیں، کہ اللہ کرے کہ یہ جو حق چار یار کانفرنس کی یہ تقریبات ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے. کیوں کہ یہ ضرورت ہے ایک پوری گرپ کے ساتھ اس کا کام ہونا. اور جتنے بھی سادات کرام آئے ہیں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن خاص طور پر مخدوم عباس شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، پوری مریدین کی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، اور تقریر بھی ہم نے نہیں سنی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر ٹائم یہ ہوا ہے، ورنہ وہ صبح والا ہوتا آپ کو پتہ ہے. تو شاہ صاحب قبلہ کے بزرگ 76 سال 80 سال کے قریب عمر ہے ان کی. میں دینا میں ان کے ساتھ بھی کانفرنس میٹنگ کر کے آیا ہوں. پیر لال بادشاہ بخاری اور ان کے بڑے بھائی ہیں مخدوم شیر شاہ بخاری، جو وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور بخاری لا چیمبر ہے جیلم میں، ان کو ہم نے تحریک کا وکلاء ونگ کا پورا پنجاب کا صدر بنایا. تو یہ ماشاءاللہ وہ قربانی دینے والے لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ یہ بنیاد ایک ثابت ہوں گے فاؤنڈیشن کی، اس پوری تنظیم تحریک عظمت اعلیٰ صاحب کی. کوئی دوست بھی جس شہر سے بھی آیا ہے، ایک تو یہ کتابیں، اور بھی زیادہ تر جو بچے انگلش پڑھے ان کے لیے انتظام کیا ہے. پہلی یہ کتاب 2400 کی تعداد میں اردو میں ہم نے تقسیم کی ہے. یہ زیادہ تر جو بچے کہتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی ہمیں، اس کے لیے پھر انگلش وہاں بھی لوگ لکھتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جو یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہی کریں ترجمہ بھی، تاکہ ان کی اپنی جو اصطلاح ہے اس پوری اصطلاح کو بھی سمجھیں. تو اب آپ لوگ لنگر شریف بھی تناول فرمائیں گے اور سلام ہو جائے، اور اس کے بعد ہم تمام جو مرد خواتین یو کے میں بیرون ملک کئی لوگ بیمار ہیں، اور خاص طور پر میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی، دل کے انتہائی قریب اور ہمارے مخدوم ہیں، ان کا انہی دنوں وصال ہو گیا. حضرت پیر جی میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے قبلہ عالم کے بھانجے بھی تھے، داماد بھی تھے. یعنی میرے والد صاحب کے جو شیخ ہیں حضرت سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ، ان کے نواسے، اور قبلہ عالم حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھانجے اور پھر داماد بھی، ان کا وصال ہوا ہے. تو میں خصوصی یہ درخواست کروں گا، اور بھی کتنے دوست ہمارے خاص طور پر جو محبت میں ہی فوت ہو گئے، خلیفہ طالب حسین کے لیے بھی دعا کریں گے، اور خلیفہ محمد آزاد وہ فقیر تھے،
حضرت غوث پاک کے، اور اس کا جو رنگ ہے نا آج تک بھولا نہیں میں. اس کا کریڈٹ ہے کہ 4 یار کا جلوس واق اس نے اس شہر میں رکھی، اور اس کی تکمیل معین نے کروائی، کیونکہ ان کے فوت ہونے کے بعد جو بل رہتا تھا کونسل کا، اس کے ادائیگی میں اس نوجوان نے بڑا کردار ادا کیا. معین یہ بھی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جو کام کر جاتا ہے بندہ وہ کبھی بھول نہیں سکتا. پوری اب بھی شہنشاہ صداقت ریلی ہوتی ہے لاہور میں، ہمارے دوست کرواتے ہیں. اس شہر میں یو کے میں حق 4 یار کی ریلی کا انتظام کرنے والے بندے کا نام خلیفہ محمد آزاد تھا. یہ اس کی خواہش، قبر میں سو رہا ہے، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. دوستو، ان کے لیے بھی دعا سادات سارے کریں گے. حضرت صاحب آئرلینڈ سے تشریف لائے ہیں کہ صرف نعت سنائیں تب بھی ان کا احسان ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت مراڑوی پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہ پڑپوتے ہیں. ان کے صاحبزادے حافظ جی ارشاد حسین رحمۃ اللہ علیہ 6 گھنٹے میں بالکل صاف معروف لفظوں میں قرآن پاک پورا پڑھ جاتے تھے، ان کے دادا. اور فرما رہے ہیں اس سے بھی کم وقت میں. اور اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا کہ جس طرح آپ تلاوت فرماتے تھے. ان کے صاحبزادے بڑے سید فیض الحسن شاہ صاحب آئرلینڈ میں تشریف لائے. یہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں سید جواد حیدر آئرلینڈ میں. اور اعلیٰ حضرت مراڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو اپنے سر کی ٹوپی مبارک میرے والد کو پہنائی تھی پہلی ملاقات کے اندر. تو مریدین نے سوال کیا کہ حافظ جی آئے ہیں. میرے والد صاحب بظاہر آنکھیں نہیں تھیں، تو جو مرید عرصے سے پاس رہے پوچھے حضرت یہ تو منٹوں میں بات ہو گئی. اعلیٰ مراڑوی فرمانے لگے یہ پیر جلال شاہ، تمہیں کیا پتا اس کا. تو اس بزرگ ہستی کے یہ خون ہے. تشریف لاتے ہیں، ہمارے لیے بہت معظم ہے. اور ان کے والد صاحب بڑے مجاہد سید، اور یہ بھی پہلے بھی تشریف لاتے رہے. یہاں وینیو ہال میں جب کیا تھا کانفرنس کے پروگرام تب بھی تشریف لائے. اور بھی لوگ آتے، مدعو بھی تھے، لیکن مختلف مراحل پر کسی کے ویزے کا مسئلہ ہوگا کہ کئی لوگوں کو بچوں کو تکلیف. ایک ہمارا بچہ ہے حضرت غوث پاک کا خادم ہے، خلیفہ بھی ہے. تو آج اس کے بڑے آپریشن والی بات تھی، لیکن ابھی آیا، عادیہ بھی پیش کیا نعت خان حضرات کو. تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ راتوں کی ظلمت میں جن کو ہیروں کی طرح چمکتا ہوا کہا ہے نا غوث پاک نے، یہ نسبتیں ہوتی. تکلیف ہے، کیمرہ پڑے گا، فلاں وقت ہوگا. میں نے کہا اچھا بھائی، انہوں نے بلایا تو آؤ گے. تو آیا، پھر بچہ پہلے آیا، اس کے پھر وہ بھی آیا. تو کیا باتیں کروں. آپ سب کھڑے ہو جائیں، ہم سلام پڑھتے ہیں. Truth TV